ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ پیارے دوستوں، آج کا سچا قصہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس نے اپنی چہیتی اولاد کے لیے دن رات محنت کی، مگر افسوس اس کی قربانی، اس کی محنت سب ضائع گئیں، کیونکہ جسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی اسی نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ یہ ہے تبسم خان کی کہانی۔ تبسم خان ایک طلاق یافتہ 2 بچوں کی ماں تھی جس نے 1998 میں لاہور پاکستان میں سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹی کشمائلہ اور بیٹا دانش کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکساس میں نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ تبسم کے جاننے والوں کا کہنا ہے کہ تبسم کی اولاد اس کی جان، اس کی دنیا تھی۔ اس کی سب سے بڑی جستجو تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم اور آسائشوں والا رہن سہن دے سکے۔ تبسم نوکری کرتے ہوئے گھر اور بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کی صفائی، خریداری، کھانا پکانا، ساری ذمہ داریوں کو بخوبی سے نبھاتی ہے۔ بیٹی کشمائلہ کی پڑھائی ختم ہونے پر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور 43 سالہ تبسم خان اور اس کا 17 سالہ بیٹا دانش منہاس ایک محفوظ بیورلی پالمز کے محلے میں کشادہ اور اچھے اپارٹمنٹ میں رہنے لگتے ہیں۔ تبسم دانش پر جان چھڑکتی تھی، اس کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو مانتی تھی۔ امی اب تو سب کے پاس گاڑی ہے، کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہے مجھے۔ نائکی ایئر میکس میرے سارے دوست پہنتے، مجھے بھی لے کر دینا۔ گاڑی، کریڈٹ کارڈ، مہنگے کپڑے اور جوتے۔ تبسم کی تنخواہ کچھ خاص نہیں تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کی ہر آرزو پوری کرتی ہے۔ امید ہے کہ دانش کو اپنی ماں کی قربانیوں کی قدر تھی۔ تبسم خان صرف بڑے دل کی مالک نہیں تھی، وہ ایک اچھی سمجھدار ماں بھی تھی۔ یہ سب آسانیاں دستیاب کرتے ہوئے تبسم نے دانش کے لیے کچھ اصول قائم کیے تھے۔ رات کو 10 بجے سے پہلے گھر میں رہنا، پڑھائی محنت اور دل لگا کر کرنا، اور گاڑی فری ویز یعنی ہائی ویز پر نہیں چلانا۔ دانش ان اصولوں پر قائم تھا اور رابرٹ ای لی ہائی اسکول میں ماں کے سارے توقعات پر پورا اتر رہا تھا۔ ہر سبجیکٹ میں اسے مہارت تھی، اپنے ٹیچرز اور اسکول کے ساتھیوں میں وہ بے حد پسند کیا جاتا تھا، کئی سپورٹس میں اور اسٹوڈنٹ کمیٹیز میں شرکت کرتا تھا۔ صبح انٹرکم پر اسٹوڈنٹ اناؤنسمنٹ کی بھی ذمہ داری اسے دی گئی تھی، مگر اچانک ایک دن دانش کی دنیا تباہ ہو گئی۔ 25 نومبر 2009 بدھ کی صبح تھی اور دانش 911 ایمرجنسی کو کال کرتا ہے۔ 911 آپ کی کیا ایمرجنسی ہے؟ میری امی وہ زمین پر پڑی ہوئی ہے صوفے کے پاس، ان کے اوپر خون ہے۔ وہ کیا سانس لے رہی ہے؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ گزر گئی۔ تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا ہے؟ نہیں، میں گلف اسٹون میں تھا، میں ابھی آیا ہوں۔ صبح میں دروازہ کھلا تھا اور ایمبولینس اور پولیس راستے میں ہے۔ پولیس افسران کو اپارٹمنٹ پہنچتے ہی کچھ اہم اشارے ملتے ہیں۔ ہومسائیڈ ڈیٹیکٹیو برائن ہیرس کا کہنا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے نوٹ کیا کہ گھر کے دروازے پر خونی ہاتھ کے نشانات تھے، فنگر پرنٹس صاف واضح ہو رہے تھے۔ دروازے کا تالا صحیح سلامت، کھڑکیاں بھی ثابت تھی، جس کا مطلب تھا کہ قاتل کے پاس یا تو چابی تھی یا کسی نے اسے گھر میں داخل ہونے دیا تھا۔ پھر پولیس افسران تبسم خان کی لاش کی جانب بڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ اس پر ایک کمبل پھینکی گئی تھی، اس کا چہرہ، سر اور کندھے چھپے ہوئے تھے۔ ڈیٹیکٹیوز جب کمبل ہٹاتے ہیں انہیں تبسم پر کیے حملے کی شدت دیکھ کر بہت حیرت اور رنج ہوا۔ اسے 48 بار چاقو سے گردن، چہرے، سینے اور پیٹ پر وار کیا گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز کا کہنا ہے کہ قاتل نے تبسم پر حملہ کر کے اس پر کمبل ڈال دی تھی، یا تو وہ تبسم کو جانتا تھا
یا اسے اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ تبسم کے ٹخنوں پر خونی انگلیوں کے نشان تھے۔ ڈیٹیکٹیوز کا کہنا ہے کہ تبسم نے اپنی جان بچانے کی کوشش میں قاتل کو لاتیں ماری اور قاتل نے اس کی ٹانگیں پکڑ لیں اور اس پر بے دردی سے حملہ جاری رکھا۔ تبسم کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا اور دانش کو ڈیٹیکٹیوز پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ وہاں اس کی فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، اس سے پوچھ گچھ شروع ہوتی ہے۔ موقع واردات پر دانش تم کہاں تھے؟ میں تو پوری رات باہر تھا۔ پہلے ایک لڑکی کے ساتھ میں نے مووی دیکھی اور پھر اسے گھر 4 بجے چھوڑ کر میں کوئی اور دوست کے ساتھ گھوم رہا تھا اور اس کے گھر رات گزار کے آیا ہوں۔ تمہاری ماں کے ساتھ تمہارے کیا تعلقات تھے؟ تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوتی تھی؟ امی بہت اچھی تھی مگر بہت سختی کرتی تھی۔ میں بڑا ہو گیا ہوں مگر وہ مجھے روک ٹوک کرتی تھی۔ وہ مجھے بچہ سمجھتی تھی۔ میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں یا لائر بننا چاہتا ہوں، وہ کہتی تھی ڈاکٹر بنو۔ دانش، مجھے لگتا ہے کہ تم نے غصے میں آ کر اپنی ماں پر حملہ کیا تھا۔ صاف صاف بتا دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ کر نہیں سکتا، وہ میری ماں تھی، میں اس کو مار کر کہاں جاؤں گا؟ آخر پولیس کو دانش پر اتنا شبہ کیوں تھا؟ ڈیٹیکٹیو برائن ہیرس کا کہنا ہے کہ ان کو دانش پر شک کئی وجوہات کی بدولت ہوا۔ جب پولیس افسران نے 911 کال کی ریکارڈنگ سنی تو انہیں پتہ چلا کہ دانش نے 911 آپریٹر کو خود سے بتایا کہ وہ ہیوسٹن سے 50 منٹ دور گیلوسٹن نامی شہر میں تھا، ابھی گھر لوٹا ہے اور اس نے گھر کا دروازہ کھلا پایا۔ ڈیٹیکٹیو ہیرس کا کہنا ہے کہ اکثر مجرم اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش میں خود سے بہت ساری تفصیلات بیان کر دیتا ہے۔ شیکسپیئر کی ایک لائن ہے "The lady doth protest too much", جس کا مفہوم ہے چونکہ کوئی شخص کسی ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا الٹ سچ ہوگا۔ دانش سے جب پولیس افسران ملے تھے انہوں نے غور کیا تھا کہ دانش کے کپڑے صاف تھے، کہیں بھی ایک خون کا قطرہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ بھی بالکل صاف تھے۔ اس بات سے تو وہ بے گناہ ثابت ہوا۔ اگر اس نے ماں کا قتل کیا ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ خون ہوتا نا۔ ذرا تصور کریے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اسے ماں کی لاش نظر آتی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ماں کو اٹھانے کی کوشش کرے گا، اس کے دل کی دھڑکن یا نبض ڈھونڈتا ہے۔ دانش کے کپڑے بالکل بے داغ تھے، اس کے سر کا ایک بال بھی بکھرا ہوا نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیو ہیرس کا کہنا ہے کہ دانش تو ایسے تیار ہوا تھا جیسے کہ کوئی میگزین فوٹو شوٹ پر جا رہا ہو۔ دانش نے خود پولیس کو بتایا تھا کہ اس کی ماں بہت سختی کرتی تھی اور رات 10 بجے گھر پر رہنے کی پابندی لگائی تھی اس نے۔ منگل کی رات تھی، اگلے دن اسکول تھا، مگر دانش پوری رات گھر سے باہر رہا، ہائی وے پر گاڑی چلا کر گیلوسٹن گیا۔ جس رات اس نے تمام اصول توڑے، اسی رات کسی نے اس کی ماں کا قتل کر دیا۔ یہ کچھ زیادہ ہی بڑا اتفاق نہیں؟ فورینزک ایکسپرٹس دروازے پر پائے گئے فنگر پرنٹس دانش کی فنگر پرنٹ سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بالکل ہی مختلف تھے۔ پولیس کے پاس قاتل کی فنگر پرنٹس اور اس کے خون کے قطرے تھے جن سے انہوں نے ایک DNA پروفائل بنا لیا، مگر ملک کے مجرموں کی ڈیٹا بیس میں اس قاتل کا DNA موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو تبسم کے قتل سے پہلے کبھی بھی پولیس نے پکڑا نہیں تھا۔ جی بالکل، پولیس کے پاس یہ ثبوت تھے مگر وہ مجرم کی شناخت نہیں کر پا رہے تھے۔ اتفاق سمجھیے یا تبسم کے لیے انصاف، ایک دن ایک پولیس آفیسر رابرٹ لی ہائی اسکول کے قریب معمول کے دورے کر رہا تھا کہ وہ ایک لڑکے کو منشیات بیچتے ہوئے پکڑتا ہے۔ پولیس افسر کے پوچھنے پر وہ لڑکا اپنا نام نور محمد بتاتا ہے اور جب اسے ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں تو وہ آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کو چلا چلا کر کہتا ہے، دانش کو بتاؤ، مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ نور محمد، میں تمہیں منشیات کے استعمال اور فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ دانش کو فون کرو، مجھے جیل لے کے جا رہے ہیں۔
पुलिस अफसर के दिमाग में शक की घंटियां बजने लगती हैं और वो नोट करता है कि नूर ने माइकल जैक्सन की तरह सिर्फ एक हाथ में दस्ताना पहना हुआ था। ये क्यों पहना हुआ है तुमने? उतार कर दिखाओ। नूर मोहम्मद दस्ताना उतारता है और पुलिस ऑफिसर को उसके हाथ पर कई जख्म और टाके नजर आते हैं। तुम्हारा हाथ कैसे कटा? टर्की को काट रहा था। पुलिस अफसर नूर मोहम्मद को गिरफ्तार करता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, डीएनए का सैंपल भी। कुछ ही देर बाद टेस्ट के रिजल्ट्स वापस आ जाते हैं। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारा खून और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स तबस्सुम खान के दरवाजे पर मिले थे। तुम्हारे खून के कतरे उसके टखनों पर मिले हैं। नूर मोहम्मद अपने जुर्म का इतराफ करता है, मगर साथ में वो किसी और का नाम लेता है, दानिश मिन्हास। पुलिस डिटेक्टिव्स को बताता है कि ये सब प्लान उसके दोस्त दानिश ने सोचा था। दानिश अपनी माँ की सख्ती और पाबंदियों से तंग आ चुका था और उसने सोचा कि वो अपनी माँ को रास्ते से हटाकर आराम से अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकेगा। नूर का कहना था कि दानिश ने उसे $5000 देने का वादा किया था तबस्सुम को कत्ल करने के इनाम में। उस रात दानिश नूर को अपनी गाड़ी में सवार करके घर लाया। गाड़ी की डिग्गी से बड़ी सी चाकू निकाल कर दी और रबर के दस्ताने पहनाए। चाबी से घर का दरवाज़ा खोल दिया और गाड़ी में नूर का इंतज़ार किया। नूर ने घर में दाखिल होते ही तबस्सुम पर हमला किया, मगर तबस्सुम ने बहुत हिम्मत और ताकत से नूर का मुकाबला किया। उसे लातों से मारा, काटने की कोशिश की। गहमा गहमी में छुरी से नूर का हाथ कट गया और उसे अपने रबर के दस्ताने उतारने पड़े। नूर ने यह भी बयान किया कि जब वो तबस्सुम को कत्ल करके दानिश की गाड़ी में बैठा, उसने दानिश को अपना कटा हुआ हाथ दिखाया। काम तो हो गया ना? हाँ हो गया, मगर मेरा हाथ तो देखो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो 5000 के बजाय मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। अब खुश? दानिश को वापस थाने लाया जाता है और नूर की गवाही उसके सामने रखी जाती है। दानिश साफ इनकार करता है, कहता है ये नूर तो कोकेन और पता नहीं किस किस चीज़ का आदी है, झूठा आदमी, इसका तो कोई भरोसा नहीं, मैंने तो इससे कभी बात तक नहीं की। पुलिस अफसरान दानिश को हाई स्कूल के CCTV कैमरास की वीडियोस दिखाते हैं, जिनमें कई बार दानिश और नूर स्कूल के मैदान में बातचीत खुसुर पुसुर करते हुए नजर आते हैं। अदालत में जज के सामने नूर मोहम्मद एतराफ़ जुर्म करता है और उसे 40 साल की कैद सुनाई जाती है। दानिश मिन्हास ने अपनी वालिदा के कत्ल का मास्टरमाइंड होने का इतराफ़ किया और उसे 50 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। माँ की कदर जो ना कर सके उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। दोस्तों, ये थी तबस्सुम खान की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, खुश रहिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना